او بھائی پاکستان کی ایک بڑی منور تقدیر ہے، اس کو بنایا کن لوگوں نے ہے، اس کے لیے کتنے قربانی دی. یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے، یہ تو پہلے ہی کنڈیم ہو چکے. باقی اللہ تعالیٰ جب کسی کو مہلت دیتا ہے، الطاف حسین کو بڑی مہلت ملی تھی نا، پھر کیا ہوا؟ لوگ کہتے تھے یہ جا ہی نہیں سکتا. میں کہتا تھا بھائی اس طرح کے گروہوں کی عمر 20-25 سال سے زیادہ نہیں ہوتی. مجھے نصرت صاحب نے فون کیا، یار تم پاگل ہیں؟ میں کہا کیا ہوا؟ وہ تم نے اسے کہا دیا بتہ خور قاتل، یہ تمہارا کیا ہوگا؟ میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا. ہاں جی، حالانکہ نصرت صاحب خود بڑے بولڈ آدمی ہیں. بات یہ ہے کہ ہر ایک کی عمر قرآن مجید کہتا ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، ہر گروہ کے لیے ہم نے فنا لکھی ہے. یہ نہیں رہیں گے بھائی. آپ دیکھیں کیا واقعات ہوئے ہیں اس کے بعد. یہ 2 دن کی جنگ نہیں ہے، 3 دن کی. شہباز رانا صاحب کی خبر ہے، آپ کو پتہ ہے، ذمہ دار رپورٹر ہیں. بالکل. کابل میں میٹنگ ہوئی ہے، اپنا متقی پورا کیا نام ہے، عمر خان متقی اور لوئی ساو یانگ اور پاکستان کے سفیر محمد صادق تھے. اس پہ اتفاق رائے ہو گیا کہ پہلگام کے واقعے کی شفاف تحقیقات ہونی چاہیے. بالکل. اور اس پہ اتفاق رائے ہو گیا کہ افغان طالبان جو ہیں وہ پاکستان، چین اور افغانستان کی 6ٹھی میٹنگ کی میزبانی کریں گے. اس پہ اتفاق رائے ہو گیا کہ چین اور پاکستان کے ساتھ افغانستان کے زیادہ قریبی اور اقتصادی تعلقات ہوں گے. جی سر. اس پر جناب اتفاق رائے ہو گیا کہ سڑکوں کا جال بچھایا جائے گا، وہاں وہ سی پیک میں شامل ہوگا. بالکل. اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں خاک کی پٹی سے 18-20 کلومیٹر کا تو فاصلہ ہے، سینٹرل ایشیا میں پاکستان داخل ہو جائے گا. اور تجارتی مراسم کو اور اقتصادی مراسم کو بہتر بنایا جائے گا. اور بہت سے فیصلے ہو گئے. اور مغرب کا راستہ روکا جائے گا کہ وہ سینٹرل ایشیا پہ سر اندر. مغرب کون ہے؟ امریکہ ہی ہے نا. بالکل. لیڈر تو وہی ہے نا. بالکل. تو بہت بڑی دنیا بدل گئی ہے پچھلے 3 دن میں. دیکھیے جو وہ انگریزی کا محاورہ ہے کہ فتح کے 100 باپ ہوتے ہیں، باپ نہ صحیح تو حلیف تو ہوتے ہی ہیں نا. جی سر. اگر پاکستان خدا نخواستہ ہار جاتا تو وہ ایک اکیلا ہی آدمی ہے، پراوین سوانی، جو مدتوں سے یہ کہہ رہا تھا تم پاگل ہو، تم کس کے ساتھ لڑنا چاہتے ہو. وہ چینی جو ہیں اس نے صاف انہوں نے کہا ٹیلی ویژن پہ آ کے کہ ہم پوری طرح ساتھ دیں گے پاکستان کا. ایک نے نہیں، جب بھی کسی چینی کو لیا اور تو ظاہر ہے زیادہ کو تو نہیں لے سکتے تھے. تو وہ پاکستان کا مستقبل جو ہے یہ بہت بڑا واقعہ ہوا ہے، اس کے بہت گہرے اثرات ہوں گے. باقی تاریخ کا ایک سبق ہے. دیکھیے یہ ہے جنوبی کوریا، یہ ہے شمالی کوریا. تاریخ ایک، مذہب ایک، روایات ایک، تمدن ایک، رہن سہن ایک. یہ جنوبی کوریا کیوں خوشحال ہے؟ سول ادارے مضبوط ہیں. یہ میکسیکو ہے، آدھا شہر میکسیکو میں ہے، آدھا امریکہ میں ہے. وہاں آمدن کئی گنا زیادہ ہے، اس لیے سول ادارے، پولیس، عدلیہ، ٹیکس کلیکٹرز، سول سروس، ان کے بغیر ترقی کبھی دنیا میں نہ ہوئی ہے نہ ہوگی. یہ ایک بالکل ہی جعلی حکومت ہے. اور پھر انہوں نے عدالتوں کو جس طرح سے 26ویں ترمیم کی صورت میں، عدالت کے بغیر دیکھو نا، عدالت کے بغیر بھی کبھی کوئی ملک چلا ہے. اور یہ جدید اکانومی کیسے بنے گی؟ انویسٹمنٹ ہوگی تو بنے گی نا. زراعت کو جدید کریں گے، الیکٹرانکس کو کریں گے. وہ ٹیکسٹائل میں مزدور نہیں ملتے تھے عمران خان کے زمانے میں. انہوں نے کہا جی کوئی انسٹیٹیوشن نہیں بناتے ہیں. وہ صنعت کاروں کی عادت ہوتی ہے، خود بنا لو بھائی. سیالکوٹ والوں نے خود بنا لیا نا سب کچھ. تو اپنا کرونا سے فائٹ کیا. ان کو اتنی سمجھ نہیں آ رہی، پانی کے لیے رو رہے ہیں. وہ سارا پوٹھوہار خالی پڑا ہوا ہے 70%. بالکل. کہیں زراعت نہیں ہو رہی، کسی گاؤں میں تھوڑی بہت. پوٹھوہار کے لوگوں کا مزاج ہی نہیں، چھوٹی چھوٹی ہولڈنگز ہیں. او بھائی یہاں جنگل لگاؤ، یہ بارش آنے والی ہے، مونسون آنے والا، بیج ہی پھینک دو. بالکل. او اب تو ڈیزرٹ میں درخت ہو رہے ہیں بھائی. 10 20 50 ارب درخت لگاؤ اور پانی کا سسٹم بناؤ. یہ فلڈ اریگیشن کا زمانہ گزر گیا. کچھ صنعت کے لیے کام ہو رہا ہے، کوئی FBR کو ٹھیک کرنے کے لیے ہو رہا ہے. بالکل نہیں سر. کوئی پولیس کو ٹھیک کرنے کے لیے اس کا الٹا خراب کر رہے ہیں. صحیح بات ہے. سول سروس کو خراب کر رہے ہیں.
تو ان کو ناکام ہونا ہے، ناکامی ان کا مقدر ہے۔ دیکھیں ہم دیکھیں نا تاریخی تجربہ کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کنٹمپریری دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اور نیشنلائزیشن نہیں کر سکتے۔ کب کہا تھا مارگریٹ تھیچر نے 80s میں کہ نیشنلائزیشن کو ختم کیے بغیر اب کوئی ملک زندہ نہیں رہ سکتا، اور ایک اور بات بھی کہی تھی، چھوٹے ملکوں کے دفاع کا، ماسکو میں کھڑے ہو کے کہا تھا، چھوٹے ملکوں کے پاس دفاع کا صرف ایک طریقہ ہے کہ ایٹم بم بنائے۔ اس وقت پاکستان ابھی اعلان نہیں کیا تھا، اعلان تو بعد میں کیا۔ تو نہ یہ نجکاری کر سکتے ہیں، نہ یہ FBI کو ٹھیک کر سکتے ہیں، نہ سول سروس کو ٹھیک کر سکتے ہیں، نہ پولیس کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ انہوں نے تو سارے اداروں کو کرپٹ کیا ہے، سارے اداروں کو کرپٹ کیا، میڈیا کو کرپٹ کیا، میڈیا کو کرپٹ کیا، عدلیہ کے ساتھ جو کیا وہ بہت ہی تکلیف دہ ہے۔ عدلیہ میں جج نام کی کوئی چیز، اب دیکھیے اب ایک ہے ایکسیپشن، جیسے وہ جسٹس عائشہ نے بالکل اپنا خط لکھ دیا، عقیل عباسی صاحب ہیں، عقیل عباسی صاحب نے، اور بھی ہیں، لیکن بحثیت مجموعی نے تو عدلیہ کا وجود ہی ختم کر دیا نا۔ بالکل ہماری عدلیہ کیسی ہوتی تھی، اس میں اسپین میں اس نے کہا، عبد الرحمن الداخل کا پوتا تھا میرا خیال ہے، اس نے کہا کہ جائیداد کا جھگڑا ہے تو بادشاہ سلام سے کو کہ عدالت میں ہے، تو اس کے چچا نے کہا اب نوبت یہاں تک آ گئی کہ عدالت میں طلب کیا جائے گا، تو بادشاہ نے کہا بات ٹھیک ہے نا، انہوں نے کہا دستخط تو کیے ہیں آپ نے، اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں قانون کیا ہے، ان پرسن پیش ہونا پڑتا ہے۔ وہ جناب علی کرم اللہ وجہ کو بلایا عدالت میں، اور وہ قاضی نے کہا کہ ابو الحسن، یا حضرت عمر نے کہا ابو الحسن آپ کھڑے ہو جائیں، مطلب وہ گواہی دینے کے لیے۔ ان کے چہرے پر تقدر کے آثار نمودار ہوئے، بڑے حیران ہوئے کہ جناب علی کرم اللہ وجہ میں اتنا ضبط و تحمل ہے، رسول اللہ بچپن سے ان کے ساتھ تھے، ایسے عالی شان آدمی، فخر کا ایک نمونہ، تو علم کا ایک سمندر۔ تو انہوں نے بعد میں کہا کہ ابو الحسن آپ ناراض کیوں ہوئے؟ انہوں نے کہا آپ کو مجھے علی کہنا چاہیے تھا، ابو الحسن تکریم کا صیغہ ہے۔ اللہ اکبر۔ قاضی نے ان کے خلاف فیصلہ دیا، یہ ذرا انہوں نے کہا میرا وہ حسن گواہ ہیں، اور مالک بن اشتر جو ان کے غلام تھے، جو کہ جن کو گورنر لگا دیا تھا، جن کا مشہور خط ہے، انہوں نے کہا غلام کی گواہی قابل قبول نہیں، بیٹے کے بھی قابل۔ وہ یہودی سے وہ ذرا برآمد ہوئی تھی، اس کے حق میں فیصلہ دے دیا، گواہی کوئی نہیں ہے، وہ مسلمان ہو گیا۔ حضرت عمر عدالت میں پیش ہوئے، 4 شرابیوں کو پکڑ کے لے گئے، 4 ہی تھے میرے خیال میں۔ انہوں شرابیوں نے کہا جناب ان سے یہ تو پوچھیں انہوں نے ہماری دیوار کیسے پھلانگی ہے؟ انہوں نے کہا بتائیے جناب، وہ لینے کے دینے پڑ گئے۔ وہ یہ بھائی یہ عدالتیں تھیں تو 2 سپر پاورز کو شکست دے دی تھی نا، چرچل نے بھی یہی کہا تھا نا، عدالت ہے معاشرے کا آخری لنگر، اس کو بھی انہوں نے تباہ کر دیا۔ اور اب تو جو آپ نے ایک واقعہ سنایا اسلامی تاریخ کا، بڑا شاندار واقعہ، اب تو جو ہے چادر چار دیواری کے تقدس پامال ہوئے ہیں پچھلے 2-3 سال میں، فورس بن گئی نا۔ یہ تو بہت ہی، آپ جب دیکھیے نا تھانے دار اگر میں جا رہا ہوں، میری جیب میں ایک پڑیا ڈال دے ہیروئن کی، مجھے گرفتار کر لے، تو کون مجھے انصاف دے گا؟ جی مجھے بتائیے۔ بالکل، یہاں تو جج کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمارا بھی نام نامے میں ڈال سکتے ہیں۔ نہیں، ان کا نام کیا ڈال سکتے ہیں؟ ججوں کے ساتھ جو کچھ کیا گیا، جو ان کے گھروں میں کیمرے لگائے گئے ہیں، یہ لوگ سب بھول جائیں گے۔ بالکل نہیں بھولیں گے۔ ہزاروں آدمی بے گناہ گرفتار ہوئے ہیں، فوجی عدالتوں کو اختیار دے دیا گیا۔ فوجی عدالت کیسے ہو گئی؟ وہ جو ہولی اوکس نے کہا تھا کہ ایک سیکولر جو ہے، جو خدا کو مانتا ہے، وہ سیکولر نہیں ہو سکتا۔ جہاں سمندر ہو وہاں خشکی نہیں ہوتی، جہاں خشکی ہو وہاں سمندر نہیں ہوتا۔ بھائی فوجی عدالت اگر عدالت ہے تو پھر ان عدالتوں کی کیا ضرورت ہے؟ آپ دیکھیے نا، وہ جو گیا گزرا آدمی، وہ بادہ نوشی کے بعد افیون بھی پیتا تھا، جہانگیر، تو وہ نور جہاں تیر اندازی کی مشق کر رہی تھی تو ایک آدمی مر گیا اتفاق سے، وہ مشق کر رہی تھی، اس کو جا لگا۔ اب عدالت جناب قائم کی گئی، عدل جہانگیری اسی لیے کہتے ہیں، ایک پہلو تو اس کا اچھا تھا نا، وہ جناب اپنا بس قاضی نے کہا جی بس اگر انصاف کرنا ہے تو بس سزائے موت ہے۔
تو وہ ورثہ جو ہیں انہوں نے خیر اس کو معاف کر دیا. اس کی آنکھوں میں آنسو تھے جہانگیر کے. وہ فارسی کا جملہ تو مجھے یاد نہیں رہا. اس نے کہا تمہارے بغیر میں کیا کرتا. اسے محبت تو اس کو بہت تھی. وہ بے شمار واقعات ہیں مسلم ہسٹری میں اس طرح کے. وہ صلاح الدین ایوبی سے اس نے کہا حبشی غلام نے یہ مور لگائی ہیں اس پہ. اب وہ جنگ ہو رہی ہے کتنی خوفناک جنگ ہے. صحت اس کی ٹھیک نہیں ہے صلاح الدین کی. لوگوں نے کہا تم امیر المومنین سے امیر سے کس طرح بات کرتے ہو, سلطان سے کس طرح بات کرتے ہو. صلاح الدین ایوبی نے کہا, اس نے اپنے اونچے قد کا فائدہ اٹھایا اور اس نے دیکھ لیا کہ انہوں نے کہا پتہ نہیں دوات کہاں ہے, وہ صحیح کہاں. اس نے کہا اس نے دیکھ لیا. چھوڑو یہ کوئی بات ہے. ہاں جی, لوگوں میں بیٹھتا تھا, مسجد میں جھاڑو دیتا تھا. یہ ہمارے اوپر کالے انگریز مسلط ہو گئے, بھورے براؤن ہیں, اور یہ چاہتے ہیں ہم ان کی رعایا بن جائیں. کیوں؟ اللہ نے ہمیں آزاد پیدا نہیں کیا کیا کہ جب پتہ نہیں جناب عمر بن العاص سے کہا تھا یا جناب امیر معاویہ سے, حضرت عمر نے, لوگوں کو ان کی ماؤں نے آزاد جنا تھا, تم کب سے انہیں غلام بنانے لگے. وہ بیٹے نے ان کے نے مارا. وہ مکہ میں جمع کرتے صاحب کو حج کے موقع پہ, کہا اس کو مارو, اتنا مارو. گورنر کے بیٹے نے کسی کو مارا تھا جتنا تمہیں مارا تھا. پھر کہا یہ گورنر کو بھی ایک ہاتھ مار دو, اس کو پتہ چلے کہ یہ نہیں ہو سکتا. جناب ابوبکر نے کیا کہا تھا پہلے خطبے میں, جو تم میں طاقتور ہے وہ میرے لیے کمزور ہے جب تک اس نے جو حق چھینا میں نہ دلا دوں, اور جو کمزور ہے وہ میرے لیے طاقتور ہے. وہ یار یہ تو کل کی بات ہے. اس نے درانی نے کہا, آئی جی نے, کہ جو غریب آدمی ہے وہ VVIP ہے. بالکل. اینڈ ہی ڈیڈ اٹ. KPK میں کیسا من ہوا؟ وہ میں نے اپنے ڈرائیور سے پوچھا, پختونخوا کا رہنے والا تھا, کہ کیا حال ہے. اس نے کہا سر گاؤں جاتے تھے 450 روپے دیتے تھے, خیر آباد کے پل سے شروع ہو جاتا تھا کام اور آگے تک. اب 1 روپیہ بھی نہیں دینا پڑتا. پٹوار کے تو 3 مہینے بعد وہ ٹھیک ہو گیا تھا. مجھ سے تو جب خان صاحب نے گلہ کیا کہ تمہیں مجھ پہ بہت غصہ تھا, بڑی تنقید کرتے تھے, میں نے یہی کہا تھا کہ جو کام آپ نے ٹھیک کیے پٹوار کے یا کوئی اور یا پولیس کے, یہ تو اس کی تو میں نے تعریف ہی کی تھی نا. میں تو عثمان بزدار کی مخالفت کی تھی. آپ سمجھ گئے ہیں. اب دکھ جھیلے ہیں تو دکھ جھیل کے ہی آدمی سیکھتا ہے. اب امید ہے انشاءاللہ بہتر حکومت کریں گے. وہ یہ نہیں ہوتا کہ قدرت جب کوئی فیصلہ کر چکتی ہے تو وہ نافذ نہ ہو, یہ کیسے ہو سکتا.